أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور الحمدللہ کہ ہمارے 8 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ 9واں اور 10واں رکوع آج ساتھ میں کر لیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے، اور جو صحیح اور نفع بخش باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، جما دے، ہمیں عمل پیرا کر دے اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو. لدلوک الشمس، دلوک کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ ڈھلنا. الشمس یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. غسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، تاریکی، اور لیل مطلب رات، تو رات کی تاریکی تک. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. اس میں کون کون سی نمازیں آ گئی پھر؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سورج ڈھلنے سے لے کر رات تک یہ 4 نمازیں ہوتی ہے. اور پھر فجر کی نماز کا الگ سے ذکر فرمایا، وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. اب یہاں پر دیکھیے کہ فجر کا قرآن، آپ مطلب یہاں پر فجر کی نماز نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فجر کا قرآن کہا. تو اس کی کیا حکمت ہے میری بہنوں؟ یہاں پر قرآن فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز ہی ہے نا. یہ 4 نمازیں اور فجر کی نماز میں. اب یہاں پہ نماز کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عرب کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز کا جب لفظ، کوئی بھی چیز کا ذکر کرتے تھے تو کبھی کبھی پوری چیز کا نام لے لیتے تھے، اور کبھی کبھی اس چیز کے کسی حصے کا، کسی جزء کا نام لے دیتے تھے. جیسے کہ آپ دیکھیے قرآن میں مختلف جگہوں پہ صلاۃ کا لفظ بھی آپ کو ملتا ہے، اور کہیں پر اس کا جزء مطلب ایک حصے کا بھی ذکر ملتا ہے. کہیں پہ دیکھیے آپ ذکر کا لفظ آتا ہے، کہیں پہ تسبیح کا لفظ آتا ہے، کہیں پر جو ہے رکوع کا لفظ آپ کو ملتا ہے صرف، کہیں پر صرف سجدے کا لفظ ملتا ہے، اور اس سے مراد پھر کیا لی جاتی ہے؟ پوری نماز لی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی قرآن کا لفظ کہہ کر جو ہے پوری قرآن فجر مطلب فجر کی نماز مراد لی گئی ہے. اور پھر دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن کان مشہودا، مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب تو ایک تو مطلب ہوتا ہے گواہ، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت میں فرشتے اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں. فرشتے، ہم نے یہ بات الحمدللہ پہلے سن چکے ہیں کہ فرشتے جو ہے 2 اوقات میں اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. تو ان 2 اوقات میں فرشتے جو ہے فجر کے وقت جو ہے عصر کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور فجر کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی دونوں ٹیمیں یہاں پر جمع رہتی ہے، تو اسی لیے حاضر ہونا بھی اس کا جو ہے مطلب لیا گیا ہے. تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ پھر یہاں پہ 5 نمازوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نمازوں کو قائم کرو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، و قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز. اور پھر دیکھیے میری بہنوں کی نماز کے اوقات کے تعین میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مطلب مصلحت ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے کہ ہماری پوری 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بالکل ان اوقات سے مختلف ہے جب جس وقت جو ہے مشرکین اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. خاص طور سے دیکھیے کہ بت پرستوں اور مشرکوں کی اکثریت ایسی رہی ہے آج بھی اور پچھلے دور سے ہی کہ وہ سورج کو بہت بڑا اور بہت طاقتور دیوتا تسلیم کرتی رہی اور اس کی پوجا پاٹ کرتی رہی ہے. اور یہ لوگ خاص طور سے 3 اوقات میں پرستش کیا کرتے تھے. ایک تو سورج چڑھتے وقت یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سر پہ آتے وقت یعنی بالکل بھی سورج نصف النہار تک مطلب نا بالکل بھی درمیانے وقت میں پہنچ جائے اس وقت، اور سورج غروب ہونے کے وقت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو کس طریقے سے وہ سوریہ نمسکار اور پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں ان اوقات میں کرتے ہیں. تو ہماری جو نماز کے اوقات ہیں ان اوقات سے بالکل مختلف ہے. بلکہ دیکھیے کہ
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں ہمیں نماز ادا کرنے سے منع کر دیا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب طلوع ہو رہا ہو، ہے نا، جب زوال کا وقت ہو تو ہم کو نماز پڑھنا منع ہے نا، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز ہو، ہم کو منع کر دیا گیا ہے، اور جو فرض نماز ہے وہ تو بالکل بھی ان اوقات سے ہٹ کر ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں ہم جو پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے کیا ذکر ہے کہ اسلام کی دشمنوں کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی جو وہ تدبیریں کر رہے تھے، جو پلاننگ کر رہے تھے، جو چالیں چل رہے تھے، اس کا جواب تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اس کا جواب دیا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیت میں نماز کی اقامت کا حکم دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے میری بہنوں کہ دشمنوں کی مکر و فریب، ان کی چالوں، ان کی ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج جو ہے کیا ہے؟ نماز ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ ہجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ يَضِيقُ صَدْرَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، بما یقولون، ان باتوں کے سبب جو یہ لوگ بناتے ہیں، وہ باتیں جو یہ آپ کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تم جو ہے تسبیح کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کی ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، ہے نا۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ ان آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر، حمد، تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور خاص طور سے پانچوں نمازیں جو ہے نا، اللہ کا ذکر اور یہ پانچوں وقت کی نماز جو ہے، ان کا بہترین علاج یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنی بہترین بات فرمائی گئی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نمازیں کب فرض ہوئی تھی؟ یہ نمازیں معراج کے وقت، جب ہم نے معراج کا واقعہ پڑھا تھا، سنا تھا، تو اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو ہم پر کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی تلقین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اور نمازوں میں تخفیف کرواتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نمازوں کو کم کرتے رہے، اور کرتے 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 50 نمازیں کتنے پہ رہ گئی؟ 5 پہ رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب بھی کتنے ملے گا؟ 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ نمازیں ہم پر فرض ہے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی بولتے نا، کچھ آپ دیکھیے نا کہ کچھ عبادتیں تو ہوتی ہیں جو مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں پر فرض ہوتی ہیں، ہے نا۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو، یا روپیہ پیسہ یا زیورات ہو، تو اس پہ فرض ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ سال گزر جائے تو اس پہ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اتنا مال نصاب کو نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ سکے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزے کو دیکھ لیجئے، روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، بالکل بھی طاقت نہیں ہے کہ روزہ نبھا سکے، تو اس پہ بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہے کہ جس کے پاس جسمانی مالی طاقت ہو، اس پر فرض ہے، راستہ بھی امن والا ہو، صحت بھی ہو، سب کچھ ہو۔ لیکن نماز میری بہنوں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے ایمان کے سوا کوئی شرط نہیں، یعنی ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے ایک مسلمان پر، چاہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ میری بہنوں میدان جنگ میں بھی، جیسے کہ ہم نے، آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا سورہ صلاۃ الخوف کے بارے میں، سورہ نساء کے اندر، کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مدبھیڑ ہو، ہر لمحہ اندیشہ ہو کہ قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، اس وقت بھی نماز ساقط نہیں ہے۔ یہ کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ بارش میں، تب بھی نماز پڑھنا ہے، چاہے طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، تب بھی۔ یہاں تک کہ اتنے مجبور ہیں، بیمار ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو جس حالت میں بھی ہو اشارے سے نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنا ضرور ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، کبھی قصداً جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، ہے نا۔ یاد رکھیے میری بہنوں، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بندوں کی نمازوں کو دیکھو، وہ پوری ہے کہ نہیں۔ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ کم ہے اسی نمازیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل کو دیکھو، اگر اس نے نفل نمازیں پڑھی ہے، اگر اس کے پاس کچھ نوافل ہے تو فرض کی کمی ان نوافل سے پوری کر دو۔
ہے نا. اسی طرح سے میری بہنوں نماز اتنی اہم چیز ہے، تو فرض تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بہت سارے فائدے بھی ملتے ہیں، بہت سارا اجر و ثواب بھی ملتا ہے. ایک تو فرائض کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک دو حدیثیں بتاتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے دنوں میں، سردی کا دن تھا، جاڑے کے دن تھے، جب بہت پتجھڑ ہو رہا تھا، باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر ہلائی تو پتے کھڑ کھڑ جھڑنے لگے. اس پر آپ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب کوئی مسلمان یکسو ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے جھڑ رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو، نہر بہ رہی ہو، اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بالکل بھی نہیں، کوئی بھی محل کچل باقی نہیں رہے گا. تو آپ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا. تو سبحان اللہ میری بہنوں، کتنی بڑی سعادت ہے نا، کتنی بڑی سعادت ہے. ایک طرف تو فرض بھی ادا ہو رہا ہے، دوسری طرف گناہوں کی معافی مل رہی ہے، تیسری طرف تو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے نا تو انہیں نماز کا حکم دو. اگر 10 سال کے ہو جائے اور تب بھی نماز نہ پڑھتے ہو تو انہیں مارو، یعنی بچپن ہی سے ان کی گھٹی میں نماز داخل کر دو. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے نہیں ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی 3 سال کا تو ہے، ابھی 4 سال کا تو ہے، ابھی 10 سال کا تو ہے، ہاں دیکھیں گے بڑا ہو جائیں گا تو دیکھیں گے خود ہی سمجھ جائے گا، خود ہی عادت ہو جائے گی، ہے نا. لیکن میری بھولی بہنوں، لوہا گرم ہوتا ہے تبھی اس کو شیپ دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈا ہونے دو پھر شیپ دیں گے، ہتھوڑے میں گرم لوہے پہ ہتھوڑا ماریں گے تو سیدھا ہوگا نا. 10 سال میں عادت نہ ہوئی تو 18 سال میں، 19 سال میں، 20 سال میں کیا عادت ہوگی؟ کبھی ایسا نہ سوچیں. یاد رکھیے نماز بہت بڑی سعادت کی بات ہے میری بہنوں، اور اس کا چھوڑ دینا بہت بڑی ہلاکت اور بربادی اور بدبختی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کے وقت جو ہے فتحجد بھی، تہجد پڑھو. تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ تہجد حجود سے بنا ہے، حجود کہتے ہیں نیند کو، یعنی تہجد نیند کو توڑ کر نماز پڑھنا ہے. تو تم کیا کرو، رات کے وقت تہجد پڑھو نافلتاً. یہ نافلہ کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا. یہ ایکسٹرا نمازیں لگا آپ کے لیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پچھلی دیکھیے آیت میں فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے نا، کہ ان نمازوں کو قائم کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھو. اور یہ نماز تمہارے لیے کیا ہے؟ نافلہ ہے، یعنی ایکسٹرا ہے، زائد ہے، یعنی 5 فرض کے علاوہ یہ ایکسٹرا فرض ہے آپ پر. تو آپ کو اس سے کیا بات نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور عام مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس نماز کی. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے یہ آیت ہم سمجھ لیتے ہیں. تو آپ سے پر فرض کیوں تھی یہ نماز؟ کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں عسیٰ ان یبعثک. عسیٰ یعنی امید ہے کہ، توقع ہے کہ، ان یبعثک کہ فائز کر دے تیرا ربو کا تیرا رب تمہیں، یبعثک فائز کر دے تجھ کو، ربو کا تیرا رب مقام محمودہ، مقام محمود پر. محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ وہ مقام جس کی خوب تعریف کی جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی زبردست یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نمازیں 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرو، وہ بھی تمہارے لیے فرض ہے. اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا، ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی، مطلب یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عطا کیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں کس طریقے سے؟ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ دیکھیے کتنی مخالفتیں ہو رہی تھی نا، کتنی اذیتیں دی جا رہی تھی، کتنی دعوت کے کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن آپ کی زندگی میں ہی آپ دیکھیے کہ شمال سے لے کر جنوب تک، روم اور فارس اور عراق کی سرحدیں، اور پھر ادھر دیکھو تو مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگی آ گیا تھا، ہے نا. یعنی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون کی تابع ہوئی. جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش ہو کر رہ گئی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا میری بہنوں. لوگوں کے صرف دل ہی اطاعت کے لیے نہیں جھک گئے، بلکہ ان کے مطلب سر ہی اطاعت کے لیے نہیں جھک گئے، بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے. ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے کردار میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں پوری کی پوری تبدیل ہو گئی.
یعنی ایک کیا کہنا چاہیے وحشی اور اجٹ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب کا پھر علمبردار بنا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر دیکھیے کہ صحابہ کرام کی کیسی جماعت وجود میں آئی کہ جس کا ایک ایک فرد آپ پر اپنی جان فدا کرنا بڑے فخر کی بات سمجھتا تھا، ہے نا۔ یہ سب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو رہا تھا، اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا تھا میری بہنوں؟ اس کے علاوہ اور آپ کو کس طریقے سے مقام محمود دنیا میں بھی ملا، تو دیکھیے کہ آپ کے مسلمان دل میں کتنی مرتبہ ہے نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ دن بھر میں میری بہنوں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ذکر کا آویزہ بلند نہ ہو رہا ہو۔ یہ سلسلہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے کبھی اذان پر غور کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تو 5 اوقات ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی اگر ان اوقاتوں کو جمع کیا جائے، جیسے بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں ہر وقت گونجنے والی اذان سب سے پہلے کہاں شروع ہوتی ہے؟ انڈونیشیا سے۔ انڈونیشیا کی سے فجر کے وقت یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ سمترا تک جاتی ہے، یہی سلسلہ ملایا، پھر ڈھاکہ سے ہوتے ہوئے شری لنکا اور پھر پورے انڈیا کے بعد پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اذان افغانستان مسقط سے ہوتے ہوئے یہ ایران میں شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہے استنبول، لیبیا، شمالی امریکہ اور شمالی امریکہ میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ یوں آپ دیکھیے میری بہنوں کہ فجر کی اذان 9 گھنٹے کا سفر طے کرتی ہے تو واپس سے انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 5 وقتوں کی اذان میں زمین پر 1 سیکنڈ، 1 لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب اذان کی آواز گونج نہ رہی ہو، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات کے اندر جو فرق رکھا ہے، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ یہ اوقات کے فرق کی وجہ سے ایک علاقے کی اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرے علاقے کے شروع ہو جاتے ہیں اذان کا وقت، یعنی وقت میں فرق ہے نا۔ اس طرح پورے 24 گھنٹے یا پورے اوقات کے اندر جو ہے اذانیں ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، ان کا آویزہ بھی بلند ہوتے رہتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا وقت کون سا ہوگا میری بہنوں؟ مقام محمود اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمام اگلے پچھلے سارے لوگ ایک ہموار میدان میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، جہاں پکارنے والا انہیں اپنی آواز سنا سکے گا، دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے گا، سورج قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی ہوگی کہ جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھ سکتے اس کو برداشت کرنے کی، ہے نا۔ یہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جسے تلاش کرو کہ وہ تمہارے رب کے حضور جو ہے سفارش کر سکے۔ چنانچہ یہ لوگ مشورہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو ہمارے باپ ہیں نا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آج آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دے کہ ہمارا حساب کتاب لے کر ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہے، کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا نا، لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ ہائے میری جان، ہائے میری جان، میرے علاوہ جاؤ، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ سارے لوگ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں گے، اور آپ ان کی التجا قبول کر لیں گے۔ چنانچہ آپ میدان حشر سے شفاعت کے مقام کی طرف چلیں گے، اور وہ شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر آپ کو جو ہے پہنچا دیا جائے گا۔ جو عرش، یہ مقام محمود کہاں ہوگا میری بہنوں؟ یہ عرش الہی کے بالکل نیچے واقع ہے، جہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اور یہی میری بہنوں شفاعت کبریٰ ہوگی۔ یہی وہ مقام محمود کہ جب اللہ کے حکم سے اس مقام پر شفاعت پر آپ کھڑے ہوں گے نا، تو تمام نبی، تمام رسول اور خلق کی زبان پر آپ کی تعریف اور ستائش ہوگی۔ سب آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ کتنا زبردست منظر ہوگا نا، آپ کی عزت، آپ کے بلند مرتبہ اور آپ کے مقام کا، کتنی اونچی ہستی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو ہے سفارش قبول کی۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ واہ کیا مقام ہے، واہ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں محمد کے، یعنی ہر کوئی آپ کی جو ہے تعریف کر رہا ہوگا۔
دیکھیے کہ یہاں پر تہجد کا ذکر کر کے ہم جیسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے نا اتنی فضیلت والی، اتنی اہمیت والی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ نماز وہی انسان پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہو، ہے نا، کیونکہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اس کی مناجات کرنا رات کے پچھلے پہر، یہ کتنی پیاری ادا ہے جسے اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہوگا نا میری بہنوں، ہے نا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی زبان سے جو پہلے کلمات میں نے سنے تھے وہ کیا تھے کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، ہے نا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑے رکھو، اور جب لوگ سو رہے ہو تو تم شب میں نماز پڑھو، تم ہر خطرے سے سلامت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہے نا، سبحان اللہ۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ جب ہم تہجد پڑھتے ہیں اگر، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو تہجد کی توفیق دیتا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جب چند بندے اپنی پیاری نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہے جگنوں کی طرح، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہوں گے نا، یعنی اوپر سے اگر دیکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگ جو ہے نا بالکل چمکتے ستاروں کی طرح سے دنیا میں نظر آتے ہوں گے۔ پھر اگر وہ ایسے وقت میں اپنے رب کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جب رات کا تہائی حصہ یعنی آخری حصے میں اللہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے آسمان پر اتر آتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے نا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ اس کی پکار، کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، اللہ کو پکار رہا ہو اور اللہ کی پکار کے جواب میں اس کی دعا چلی جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس بندے کو وہ چیزیں عطا کر دے گا۔ تو اس لیے تہجد کی نماز جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ تہجد کی نماز فضیلت والی کس طریقے سے ہے، آپ کو دیکھیے میں کچھ باتیں یہاں پر بتاتی ہوں۔ دیکھیے فرض نماز جب ہوتی ہے، فرض نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے نا۔ اذان کس کی آواز میں ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی آواز میں ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے نا۔ اور رات کے آخری پہر نماز تہجد کی ندا بندوں کے رب کی جانب سے آتی ہے نا، کیا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سنوں، تو اللہ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ فرض نماز کی ندا یعنی اذان ہر کوئی سنتا ہے، اور تہجد کی نماز کی ندا صرف بعض لوگ ہی سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ فرض نماز کی ندا میں یہ چیز ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز کی ندا میں کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے نا۔ پھر دیکھیے کہ فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کر لیتی ہے، پھر بھی نا اللہ جسے توفیق دیتا ہے، لیکن تہجد کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے اور منتخب کر لیا ہوتا ہے نا۔ اب فرض نمازوں میں تو ہو سکتا ہے ریاکاری، دکھاوا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ انسان میں دکھاوا وغیرہ آ جائے، کیونکہ دن کا وقت ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا، انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کوئی دکھاوا، کوئی شرک، کوئی کچھ کسی بھی چیز کا اس کے اندر امکان بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی اعزاز کی بات ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بارے میں دیکھیے میں ایک دو حدیثیں آپ لوگوں کو سناتی ہوں، بڑی پیاری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ حدیثوں کو سن کر انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ وہ تہجد کی نماز کا پابند۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، مطلب بالا خانے ایسے کہ باہر سے ہی اندر کی چیزیں نظر آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ یہ جو ہے ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر جو ہے دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ہے کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد دور کرنے والی چیز ہے
ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرے, پانچوں نمازوں کے علاوہ جس کی استطاعت ہو, جو کر سکتا ہو, کیونکہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو, اور کتنا تڑپ جاتا ہے نا انسان کہ میں دعا مانگ رہی ہوں, دعا میری قبول نہیں ہو رہی. تو وہ دعا ہی کیا ہے جو انسان کو تہجد پہ اٹھنے پر مجبور نہ کر دے, اور اللہ کے حضور مانگنے پہ مجبور نہ کر دے. اور انشاءاللہ تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری جھولیوں کو ضرور بھرے گا میری بہنوں. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھے, اگر دعائیں مانگے, اپنی گناہوں کی بخشش مانگے, مغفرت مانگے, جنت مانگے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے, ہمیں مغفرت فرما دے. قل, اور کہہ دیجئے کہ ربی ادخلنی, کہ اے میرے رب, ادخلنی, تو مجھے داخل کر, مدخل صدقین, یعنی داخل کر, یعنی لے جا, جہاں بھی لے جا کر داخل کر, تو مدخل صدقین, سچائی کے ساتھ لے جا. وہ اخرجنی, اور جہاں سے بھی نکال, مخرج صدقین, سچائی کے ساتھ نکال لے جا. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یہ میری بہنوں اس آیت میں دیکھیے کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے نا. یعنی اس آیت کے نزول کے تقریباً 1 سال کے بعد جو واقعہ ہونے والا تھا, جو ہجرت ہونے والی تھی, تو آپ وسلم کو پہلے ہی دعا سکھا دی گئی, اور وہ دعا یہی تھی کہ یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جہاں بھی میں جاؤں حق اور صداقت کی خاطر جاؤں, اور جہاں سے بھی نکلوں, یعنی مکہ سے نکلنا تھا تو وہاں سے بھی حق اور صداقت کی خاطر ہی میں یہاں پر نکلوں, اور جو ہے دشمن ذلیل و خوار ہو, دوست جو ہے خوش ہو, سچائی کی فتح ہو, اور باطل جو ہے سرنگوں ہو جائے. یہ دعا کیا کرو. اور پھر آگے کیا ہے اس دعا میں کہ وجعل لی من لدن کا سلطان النصیرہ, وجعل لی, اور تو بنا دے میرے لیے, من لدن کا, اپنے پاس سے, سلطان النصیرہ, ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. سلطان سلطنت سے ہے نا, کہ اقتدار, بادشاہت, یا جو بھی اقتدار میں ہو اس کو کیا بنا دے, مددگار بنا دے. تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صداقت کے ساتھ نکال لے جائے یہاں مکہ سے, اور جہاں بھی داخل کر تو سچائی اور صداقت کی خاطر ہی داخل کر, اور مجھے خود اقتدار عطا کر, یا ایسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں. یہ جو فواحش اور معاصی کا یہ جو سیلاب ہے جو پھیل رہا ہے, اس کو میں روک سکوں, اور تیرے قانون کو, جو عدل و انصاف کا قانون ہے, اس کو میں جاری کر سکوں, ہے نا. تو یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے میری بہنوں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام کرتے ہیں نا, کوئی کام ایسا ہم کو کرنا ہو جو بہت ہی زیادہ اہم ہے, تو ہم کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں کبھی ہم سفر کر رہے ہوں, کہیں ہمیں جانا ہو, تو اس وقت بھی یہ دعا کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے, ہے نا. کتنی پیاری دعا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں صداقت اور خیر کے ساتھ نکال, اور جہاں بھی جب جائے تو وہاں پہ بھی لے جائے. مطلب کسی علاقے کے اندر جب ہم انٹری کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مطلب ہماری جو استاذہ ہے خالہ جان ہمیں کہتی تھی اکثر کہ جہاں بھی میں جاتی ہوں دین کے کام کی خاطر, یا دعوتی کام کی خاطر, یا درس دروس ہوتا ہے, یا کچھ ہوتا ہے, تو یہ دعا پڑھ لیتی ہوں. تو یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے, تو اس کو بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. وَقُلْ, اور کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاء الحق, وہ حق آ گیا, وہ زہاق الباطل, اور باطل مٹ گیا, ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل تو کان زہوقا, مٹنے ہی والا تھا. یعنی دیکھیے کہ کتنی زبردست اور پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دو, یہ کہہ دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ اعلان کس وقت کیا گیا تھا, کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا؟ جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے مکہ چھوڑ کر حبشہ میں آباد ہو گئی تھی. کیوں حبشہ ہجرت کر لی تھی بڑی تعداد نے؟ کیونکہ مکہ میں جو ہے مشرکین اتنا زیادہ ظلم کر رہے تھے, اتنا ستا رہے تھے, اتنی اذیتیں دے رہے تھے, اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے تھے کہ رہنا دوبھر کر دیا تھا, مشکل کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی, آپ کی اجازت سے یہ لوگ حبشہ شفٹ ہو گئے تھے. اور باقی لوگ جو مسلمان جو رہ گئے تھے وہ بھی بڑی سخت بے بسی اور مظلومی کی حالت میں مکہ اور اس کے اطراف زندگی بسر کر رہے تھے, اس کے اطراف کے آس پاس کے علاقوں میں, یعنی بڑی ہی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی ہر وقت خطرے میں تھی. اس وقت بظاہر باطل کا غلبہ تھا, یعنی باطل ہی باطل نظر آ رہا تھا, ان کی حکومت نظر آ رہی تھی, اور ان کا اقتدار نظر آ رہا تھا, پاور ان کے ہاتھ میں تھا, سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, جس طرح چاہتے تھے وہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے. اور غلبہ حق کے یعنی اسلام کے غلبے کے کہیں دور دور تک بھی آثار نظر نہیں آتے تھے. مگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان, میری بہن, ایسی سچویشن کے اندر یہ اعلان جو ہے لوگوں کو بڑا عجیب محسوس ہوا.
انہوں نے اس کا بہت ٹھٹا اڑایا، مذاق اڑایا ان کافروں نے، مگر اس پر آپ دیکھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 9 سال ہی گزرے تھے، مطلب آپ نے ہجرت کی، مدینہ میں سیٹل ہوئے، پھر اس کے بعد 9 برس کا ہی عرصہ تقریباً گزرا تھا اس سارے پروسیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے جو ہے شہر مکہ میں داخل ہونا نصیب کیا ہے نا، مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے خانہ کعبہ میں جا کر باطل کو مٹا دیا، یعنی جو بتوں کی صورت میں بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مٹا دیا، ان سب کو توڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہجرت کے بعد جب یعنی فتح مکہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بتوں کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ کچھ علماء نے اس کی تعداد کی خاص وجہ یہ بتائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے، اس دن میں اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل، اور ہاتھ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی یا ایک لکڑی تھی اور جس سے آپ ایک ایک بت کے سینے پہ مارتے جاتے تھے اور وہ گر جاتا تھا، ہے نا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کر دی ہے جو ہو بہو درست ثابت ہوئی۔ نزل من القرآن ما ہوا شفاء، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں جو کچھ بھی وہ کیا ہے، ہوا شفاء، وہ شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر سوائے خسارے کے۔ تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ قرآن ان کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن جاتا ہے نا۔ دلوں کی بیماری، دلوں کا روگ کیا ہوتا ہے، یعنی کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اور یہ ساری چیزیں، ساری دلوں کی بیماریاں وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ دور کر دیتا ہے اور دلوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو کسی مشکل سے، کسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو حیران پریشان ہیں اور کسی مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے، ان کے دل کا ٹیڑھا پن رخصت ہو جاتا ہے، ان کے دل کی تنگیاں، بدگمانیاں بھی رخصت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں میں قرآن کی حکمت کی باتیں اس طرح ڈال دیتا ہے، ایمان کی باتیں اس طرح ڈال دیتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایمان کی پوری جو حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشگمان ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیکیاں کرتے کرتے محسنین بن جاتے ہیں۔ تو یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا استہزاء اڑاتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے، یہ ان متکبر لوگوں کے لیے، اکڑنے والوں کے لیے یہ قرآن انہیں اپنے سے دور کرتا ہے، اور متکبر وہ اور زیادہ متکبر بنتے ہیں، فسادی بنتے ہیں، ان کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب تک یہ ظلم کو، شرک کو اور کفر کو، نفاق کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کا نقصان ہی ہوتا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ بیمار ہی رہیں گے، اور ان کا یہ رویہ انہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے گا اور آخرت میں بھی۔ تو دو طرح کے لوگوں کا موازنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کو اللہ کا نازل کردہ کلام سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیے کس طریقے سے رحمت اور شفا بن جاتا ہے یہ قرآن، لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، جو اس کو مانتے نہیں، جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر چلنے سے، اس پر ایمان لانے سے، اس پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انعمنا علی الانسان، اور جب ہم انسان کو کسی انعام سے نوازتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو اعرضا، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، نعا بجانبہ، یعنی اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، جانبہ مطلب اپنا پہلو وہ موڑ لیتا ہے، وہ اذا مسہ الشر، اور جب چھوتی ہے اسے کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، تو کانا یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یعنی دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دنیا دار انسان، ایک عام انسان، اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، راحتیں دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یکسر بھول جاتا ہے۔ پہلو تہی کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اور بعد میں اگر اس کے اوپر تنگی کا، ترشی کا دور آتا ہے تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں اسے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اس کے برعکس ایک مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا
کرتا ہے نا، نماز وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. اور یہ دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے نعمتیں دیتے ہیں وہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور جب کسی مشکلات میں گرفتار کرتے ہیں، کوئی آزمائش سے کرتے ہیں اس کی، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور پھر بھی اجر پاتا ہے نا. تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور ایک مومن غیر مومن کا یا پھر جو دنیا دار انسان ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جو ہے جب مشکلات آتی ہے تو پھر مایوس ہونے لگتا ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعمل علی شاکلتہ، کل یعنی ہر ایک، یعمل عمل کر رہا ہے، علی شاکلتہ، شاکلتہ اپنے اپنے طریقے پر ہے نا، سب کے عمل کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. فربکم، بس تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون ہے جو اہدی سبیلا یعنی صحیح راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، جو زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے. میری بہنوں دیکھیے کہ شاکلہ کا معنی کیا ہوتا ہے. شاکلہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، ڈھنگ، یعنی ہر انسان اپنی اپنی طبع کے مطابق، اپنی اپنی عادت کے مطابق یا اپنے اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے نا. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک انسان صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ علانیہ دیتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو. یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک انسان کا کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں سب کے سامنے دوں گا تو مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی صدقہ خیرات کریں گے. اور دوسرا انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ صدقہ اس کو وہ پوشیدہ کرتا ہے، اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ نمود و نمائش نہ ہو، ہے نا. اب دیکھیے کہ دونوں کا جو عمل ہے وہ تو بہت بہتر ہے، لیکن طریقہ اور انداز فکر جو ہے یہ الگ الگ ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے اور دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، تو دیکھا کہ آپ جو ہے آہستہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بڑی زوردار آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، جب دونوں سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تم اتنا آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب جو ہے نا جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے وہ تو سن لیتا ہے، سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں زور سے پڑھتا ہوں. تو آپ نے دونوں کو نصیحت فرمائی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچا کر لو، تھوڑا سا پست کر لو، ہے نا. یعنی عمل اور نیت دونوں کی بخیر ہے، دونوں کی بہتر ہے، لیکن سوچ اور انداز دیکھیے اس طریقے سے مختلف ہوتا ہے، اس طریقے سے فرق ہوتا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون اس کی مطلب کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے، کون صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میری بہنوں الحمدللہ یہ 9واں رکوع ہمارا مکمل ہوا. آج سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو دونوں رکوع پڑھا دیے جائیں گے 9 اور 10، لیکن وقت ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو 10واں رکوع انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے، ہے نا. اس اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہمیں قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اسے پہنچانا آسان کر دے اور پھر قبول بھی فرما لے. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.